بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ خلافت میں ابتدائی 6 سال کامل امن امان سے گزرے۔ فتوار کی وسعت، مال غنیمت کی فراوانی، وظائف کی زیادتی، زراعت کی ترقی اور حکومت کی عمدہ نظم و نسق نے تمام ملک میں تمول، فارغ البالی اور عیش و تغم کو عام کر دیا، یہاں تک کہ بعض متکشف صحابہ ایام نبوت کی سادگی اور بے تکلفی کو یاد کر کے زمانے کی ثروت اور سامان تعیش کو دیکھ کر حد درجہ غمگین تھے کہ اب مسلمانوں کی اس دنیاوی رشک و حسد کا وقت آ گیا ہے جس کی آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری، جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح الاسلام کا خطاب دیا تھا، اعلانیہ اس کے خلاف وعظ کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ جمع کرنا ایک مسلمان کے لیے ناجائز ہے۔ شام کا ملک، جس کے حاکم امیر معاویہ تھے اور جو صدیوں تک رومی تعیش تکلفات کا گہوارہ رہ چکا تھا، وہاں کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ برائیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ حضرت ابو ذر غفاری برملا ان امراء اور دولت مندوں کے خلاف وعظ کیا کرتے تھے جس سے نظام حکومت میں خلل پڑتا تھا۔ اس لیے امیر معاویہ کی استدعا پر حضرت عثمان نے ان کو مدینے بلوا لیا، مگر اب مدینہ بھی وہ اگلا مدینہ نہ رہا تھا۔ بنانی لوگوں کے بڑے بڑے محل تیار ہو چکے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری نے یہاں بھی دل برداشتہ ہو کر ربضہ نام کے ایک گاؤں میں اقامت اختیار کر لی۔ حضرت عثمان کی آخری زمانہ میں جو فتنہ فساد پر برپا ہوا، اس کی حقیقت یہی ہے کہ دولت مندی اور تمول کی کثرت نے مسلمانوں میں بھی اس کے وہ لوازم پیدا کر دیے جو ہر قوم میں ایسی حالت پیدا ہو جاتے ہیں اور بالآخر اس کے ضعف اور انحطاط کا سبب بنتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مجھے تمہارے فکر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ تمہاری دولت و دنیاوی ہی کے خطرات سے ڈرتا ہوں۔ تمول اور دولت کی کثرت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل قوم کے فائد کے مقابلے میں ہر جماعت اور ہر فرد اپنی جماعتی اور شخصی فائد کو ترجیح دینے لگتا ہے، جس سے بعض عناد پیدا ہو جاتا ہے، قومی وحدت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور انحطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس فتنہ فساد کے پیدائش کے بعض اور بھی اسباب بھی تھے۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کی وہ نسل جو فیض نبوت سے براہ راست مستفیض ہوئی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ جو لوگ موجود تھے وہ اپنی قبر سنی کے سبب سے گوشہ نشین ہو رہے تھے، ان کی اولاد ان کی جگہ لے رہی تھی۔ یہ نوجوان زہد و اتقاء، عدل و انصاف، حق پسندی، استواضی میں اپنے بزرگوں سے بہت کم تر تھے۔ اس بنا پر رعایا کے لیے ویسے فرشتہ رحمت ثابت نہ ہوئے جیسے ان کے اسلاف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے اور مسلمانوں کی پسندیدگی سے امامت و خلافت کے لیے قریش کا خاندان مخصوص ہو گیا تھا اور بڑے بڑے عہدوں پر زیادہ تر انہی کو ملتے تھے۔ نوجوان قریشی اس کو اپنا حق سمجھ کر دوسرے عرب قبیلوں کو اپنا محکوم سمجھنے لگے تھے۔ عام عرب قبائل کا دعویٰ تھا کہ ملکی فتوحات میں ہماری تلواروں کی بھی کمائی ہے، اس لیے وظائف، منصب اور عہدوں میں قریش اور ہم مساوات ہیں۔ اس وقت کابل سے لے کر مراکش تک اسلام کے زیر نگین تھا، جس میں سینکڑوں قومیں آباد تھیں۔ ان محکوم قوموں کے دلوں میں قدرتاً مسلمانوں کے خلاف انتقام کا جذبہ موجود تھا، لیکن ان کی قوت کے مقابلے میں وہ بے بس تھے۔ اس لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھایا، جن میں سب سے آگے مجوسی اور یہودی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان فطرتاً نیک، ذی مروت اور نرم خو انسان تھے۔ عموماً لوگوں سے سختی کا برتاؤ نہیں کیا کرتے تھے، اکثر جرائم کو بردباری اور حلم سے ٹال دیا کرتے تھے۔ اس سے شریروں کے حوصلے بڑھ گئے۔ حضرت عثمان بن عفان اموی تھے، اس لیے فطرتاً ان کے جذبات اپنے خاندان کے ساتھ خبر خانہ تھے اور آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، اور اپنے ذاتی مال سے ان کی امداد بھی فرمایا کرتے تھے۔ شریر لوگوں نے اس کو یوں ملک میں پھیلایا کہ حضرت عثمان بن عفان سرکاری بیت المال سے ان کے ساتھ داد و دیش کرتے ہیں۔ ہر امام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کارکن اور اعمال اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں۔ اسلام کی دوسری نسل میں جواب پہلی نسل کی جگہ لے رہی تھی۔ امام وقت کی اطاعت کا وہ دور مذہبی جذبہ نہ رکھتا تھا جو اول ذکر میں موجود تھا۔ ایسی حالت میں حضرت عثمان نظام خلافت کے قیام و استحکام کے لیے بنی امیہ میں سے زیادہ افراد لینے پر مجبور ہو گئے۔
پیارے دوستوں، مختلف محکوم قوموں کے شورش پسند اشخاص اس لیے انقلاب کے خواہاں تھے کہ شاید اس سے اس کی حالت میں کوئی فرق پیدا ہو۔ غیر قوموں کے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یا مسلمانوں نے غیر قوموں کی عورتوں سے جو شادیاں کر لی تھی یا وہ باندیاں بنی تھی، ان کی اولادیں بہت زیادہ فتنے کا باعث بنی۔ ان مختلف خیالات جماعتوں کے اغراض و مقاصد پر نظر ڈالنے سے یہ بالکل نمایاں ہو جاتا ہے کہ اس فتنہ انقلاب کے حقیقی اسباب یہی لوگ تھے۔ بنو ہاشم بنو امیہ کے عروج و ترقی کو پسند نہیں کرتے تھے اور خلافت کے مناسب عہدوں کا سب سے زیادہ اپنے آپ کو مستحق جانتے تھے۔ عام عرب قبائل مناسب اور عہدوں اور جاگیروں کے استحکام میں اپنے آپ کو قریشیوں سے کم نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے وہ قریشی افسروں کے غرور و تمکن کو توڑنا اور اپنا جائز حق لینا مناسب سمجھتے تھے۔ مجوسی چاہتے تھے کہ ایسا انقلاب پیدا ہو جائے جس میں ان کی مدد حکومت ایسے خاندان منتقل ہو جس سے وہ بہتر سے بہتر حقوق اور مراعات حاصل کر سکے۔ عام عربوں کے مقابلے میں ان کا استحکام کم نہ سمجھا جائے۔ یہودی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسا افتراق پیدا کر دیا جائے، ان کی قوت پاش پاش ہو جائے، یا اغراض مختلف تھی۔ ہر جماعت اپنی غرض کے لیے کوشش میں مصروف تھی، اس لیے خفیہ ریشہ دوانیاں شروع ہو گئی، اعمال کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی اور خود امیر المومنین کو بدنام کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان فتنوں کو دبانا چاہا، لیکن یہ آگ ایسی لگی تھی جس کا بجھانا آسان نہ تھا۔ فتنہ پردازوں کا دائرہ عمل روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ تمام ملک میں خفیہ جماعت پیدا ہوگی جس کا مقصد فتنہ فساد تھا۔ کوفہ کی انقلاب پسند جماعتوں میں اشتر نخی، ابن ذی الجبکہ، جندب صاحب، ابن القوار، کمیل اور عمیر بن ضابی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ امارت اور ریاست قریش کے ساتھ مخصوص ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ عام مسلمانوں نے ممالک فتح کیے، اس لیے وہ سب اس کے مستحق ہیں۔ سعید بن عاص والی کوفہ سے اس جماعت کو خاص طور پر عداوت تھی۔ ان کو بدنام کرنے کے لیے روز ایک نئی تدبیر اختراع کی جاتی تھی اور قریش کے خلاف ملک کو تیار کرنے کے لیے طرح طرح کے وسائل کام میں لائے جاتے تھے۔ اشراف کوفہ نے اس مفسدہ پردازیوں سے تنگ آ کر امیر المومنین سے التجا کی کہ خدا کے لیے جلد ان فتنہ جو اشخاص سے کوفہ کو نجات دلائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 آدمیوں کو جو اس جماعت کے سرگرو تھے شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اسی طرح بصرہ میں بھی ایک فتنہ پرداز جماعت پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمان نے یہاں سے بھی کچھ آدمیوں کو ملک بدر کروا دیا، لیکن فتنہ کی آگ اس حد تک بھڑک چکی تھی کہ یہ معمولی چھینٹے اس کو بجھا نہ سکے، بلکہ یہ انتقال مکانی بھی ان کے خیالات کی اشاعت کا سبب بن گئے، اور پہلے جو آگ ایک جگہ سلگ رہی تھی وہ سارے ملک میں پھیل گئی۔ مصر سازش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مسلمانوں کے خلاف بڑے دشمن یہودی تھے۔ چنانچہ ایک یہودی اور نسل نو مسلم عبداللہ بن سبا نے اپنی حیرت انگیز سازشانہ قوت سے مختلف الخیال مفسدوں کو ایک مرکز پر متحد کر دیا، اور اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس نے مذہب میں عجیب و غریب عقائد اختراع کیے اور خفیہ طور پر ہر ملک میں اس کی اشاعت کی۔ موجودہ شیعی فرقہ دراصل انہی عقائد پر قائم ہوا۔ مفسدین کی جماعت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی اور ان میں سے ہر ایک کا مطمع نظر مختلف تھا، اور آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں بھی ہر ایک کی نظر الگ الگ تھی۔ اہل مصر حضرت علی کی عقیدت کیش تھے، اہل بصرہ حضرت طلحہ کے طرفدار تھے، اہل کوفہ حضرت زبیر کو پسند کرتے تھے، اہل عراق کی جماعت تمام قریش سے عداوت رکھتی تھی، اور ایک جماعت سرے سے عربوں ہی کے خلاف تھی۔ پیارے دوستو، امیر المومنین حضرت عثمان کی معزولی اور بنو امیہ کی بے کنی پر سب باہم متفق تھے۔ عبداللہ بن سبا کی حکمت عملی سے ان تمام اختلافات سے قطع نظر کر کے سب کو ایک مقصد یعنی عثمان کی خلافت پر متحد کیا گیا، اور تمام ملک میں اپنی داعی اور سفیر پھیلا دیے گئے تاکہ ہر جگہ فتنے کی آگ کو بھڑکایا جا سکے اور بدامنی پھیلائی جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے دائیوں کو حسب ذیل طریقوں پر متحد کیا گیا۔ بظاہر متقی پرہیز برتنا اور لوگوں کو وعظ و پابند میں رکھنا، اعمال کو دق کرنا اور ہر ممکن طریقے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، ہر جگہ امیر المومنین کے کنبہ پروری اور ناانصافی کی داستان مشتہر کرنا، ان طریقوں پر نہایت مستعدی کے ساتھ عمل کیا گیا۔ ولید بن عقبہ والی
کوفہ پر شراب خوری کا الزام لگایا گیا، حد بھی جاری کی، جو در حقیقت ایک بڑی سازش کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح